अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं अयाज अमीर साहब, सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब और खावर घुमन साहब। रोए कांपे आह भर कर मर गए, कितने ही सपने बर्फ़ खाने में ठिठर कर मर गए। आज सानेहा मरी पर हर आंख अश्क पार, हर दिल गमज़दा है। वो जो अपने बच्चों को खुशियां देने के लिए घरों से निकले थे, उन्हें क्या खबर थी कि ये सफ़र खुशियों का नहीं बल्कि मौत का सफ़र है, और वो वादी जहां वो जाना चाहते हैं वो मौत की वादी है। सवाल ये है कि हर साल मरी, जो कि सयाहती मकाम है, हज़ारों की तादाद में यहाँ पर लोग आते हैं और बर्फ़बारी भी बहुत होती है, ट्रैफिक भी स्टक होती है और ऐसे मसाइल का सामना भी रहता है। लेकिन आखिर इस बार ऐसा क्या हुआ कि इस वादी ने 21 लोगों को मौत की नींद सुला दिया। आज हम अपने इस प्रोग्राम में इन अफराद की मौत के ज़िम्मेदारों का तयन करने की कोशिश करेंगे कि इन 21 लोगों की अमवात का ज़िम्मेदार कौन है। आया सब अमवात की वजह इंतज़ामी नाअहली है, हुकूमती गफलत, या कसूरवार ये सयाह ही हैं जिन्होंने इस मौसम में रख्ते सफ़र बांधा? देखिए, इसमें कोई आपको ये सारा जो वाक़या है जो आज वो जो कल हुआ और जो अब तक लोग फंसे हुए हैं, अब तक भी कई इंटरव्यूज़ आ रहे हैं कि जी हम कल से हैं और ये है और वो है, इसमें आपको कोई हुकूमत या इंतज़ामिया नाम की चीज़ कोई नज़र आती है कि जिसने वो किया हो? एक तो मौसम ख़राब था, बर्फ़बारी ज़्यादा थी, पर महकमा मौसमियात ने कई दिन पहले अलर्ट कर दिया था। बारिश के आने से पहले कह दिया था कि बारिशें सख्त होंगी, बर्फ़बारी होगी, और कुछ दिन पहले तो यहाँ तक कह दिया था कि बारिशें ऐसी हैं कि अर्बन सेंटर्स में, ये जो हमारे ज़मीनी हैं, यहाँ पे फ्लड भी आ सकते हैं, इसका कुछ करें आप। दूसरी बात ये कि मरी जो है वो एक क्या कहते हैं चोटी है, एक पीक है, उसके गिर्द वो शहर बना हुआ है, वो इतने रश का मुतहम्मल हो ही नहीं सकता। ये जो गाड़ियों की तादाद है जो आती रही है, उसका मरी जो है बोझ उठा नहीं सकता। लेकिन ये जो है इसका तदारक या इसकी समझ, जिम्मेदारी किसकी बनती है कि वो रखे? जब ये मेट के जो आ रहे थे तो इतना जो वहाँ पे जाके एक यलगार गाड़ियों की थी, गवर्नमेंट को रोकना चाहिए था और बिल्कुल नहीं जाने देना चाहिए था। मरी जो है मतलब इतना जो है वो बर्दाश्त कर नहीं सकता। बर्फबारी हर साल मरी में होती है, ये नहीं है कि कोई आज इस दफ़ा हुई है। लेकिन मरी में ना कारें थी होती, ना कुछ है, और एक किस्म का सर्दियों के मौसम में मरी बाकी मुल्क से आइसोलेट रहता था। वो बसें चलती थी, बर्फ़ होती थी, बसें रुक जाती थी। हमारे ज़माने में जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो एक वो मरी हिल्स ट्रांसपोर्ट थी, एक पिंडी मरी ट्रांसपोर्ट थी, एक GTS थी। ये कारें शारें कोई बिल्कुल एक इक्का दुक्का आपको मिलती थी। अब यहाँ से आप जा रहे हैं तो ये किसको देखना है? जब आप ये कोविड की जो पाबंदियां यूरोप में लगीं और इंग्लैंड में लगीं, तो हुकूमत ने कहा कि ये ट्रैवल आप नहीं कर सकते, और वहाँ के अच्छे अच्छे वजीर जो थे, अच्छे अच्छे, वो डोमिनिक कमिंग्स एडवाइज़र था इसका बोरिस जॉनसन का, उसने एक सफ़र किया, वो वहाँ पे तूफ़ान मचा इंग्लिस्तान में कि हमें तो कहते हैं कि घरों से बाहर ना निकलें, और ये जो है वज़ीर साहब जो हैं, जो एडवाइज़र साहब जो हैं, उन्होंने ये किया है। लेकिन ये जो हमारे वज़ीर आज़म साहब हैं, मैं अब क्या कहूँ जी, रोज़ाना की मतलब रोज़ाना के तौर पे ये भाषण कौम को देते हैं, इस्लाम से लेके रियासत मदीना से लेके पता नहीं कहाँ कहाँ तक, और आप वहाँ देख नहीं रहे। आपका वहाँ पे पूरा स्ट्रक्चर, सेक्रेटेरिएट बैठा हुआ है कि ये रश यहाँ पे जा रहा है, और वो बन्नी गाला के वो जो है रास्ते, वहाँ से गुजर के बाराकाऊ से वहाँ से गुजर के जाते हैं, और वहाँ पे बाराकाऊ जो है वो ऐसा बुरा बॉटल नेक है, वहाँ तो लंबी कतारें लग जाती हैं, ट्रैफिक का वहाँ से गुजरना नहीं होता। तो आप ये देख नहीं सकते, आपको मरी की समझ नहीं है कि इतना यहाँ पे नहीं कर सकते। एक वो सड़क जो है वहाँ पे एक्सप्रेस वे, खुदा मतलब उनको, उनके हाल पे क्या रहम ही करे, जनरल मुशर्रफ ने बनवाई एक्सप्रेस वे, वो उस पर स्पीड जा रहे हैं। एक्सप्रेस वे से पहली जो सड़क ऊपर मरी जाती है वो ऐसे बनी हुई है, स्टीप, पूरी जो अंग्रेज़ों ने बनाई उस पर इतना ग्रेडियंट स्टीप नहीं है, उस पे है, वो मौत का कुआं है वो जो सड़क है वहाँ पे।
آپ وہاں جیکا گلی چلے جائیں اور جیکا گلی سے یا بوربان جائیں یا واپس مڑی، وہاں پہ اتنی جگہ ہی نہیں ہے کر کے، لیکن نہ کوئی روکنے والا، نہ کوئی بتانے والا، نہ کوئی وارننگ دینے والا. اور اس میں ایک کمزوری میڈیا کی بھی ہے، ہمیں بھی وارن کرنا چاہیے تھا کہ یہ جو آپ سارے کے سارا جو ہے وہ آپ وہاں پہ پہاڑوں کا رخ کر رہے ہیں، ایسے نہیں کرنا چاہیے. پر گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی بنتی ہے، ان کو روکنا چاہیے تھا، لیکن کوئی ایسی بات ہی نہیں. یہ تو آپ سردیوں کی بات کر رہے ہیں، مری میں گرمیوں میں جب بالکل موسم ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے، تھوڑا سا ہوتا ہے رش وہاں پہ ہوتا ہے، پورا مری جیم ہو جاتا ہے. تو یہاں پہ تو اس میں بزدار صاحب کہاں تھے؟ وزیر اعظم صاحب جن کی کل ہم تعریفیں وہ سن رہے تھے اور بیان کر رہے تھے، اور بزدار ہاں جن کی کارکردگی پہ پرسوں وزیر اعظم صاحب نے کہا مجھے مکمل اعتماد ہے وزیر اعلیٰ پنجاب پہ، اور انہی کی قیادت میں بلدیاتی الیکشنز کا وہ اجلاس میں بیٹھے تنظیم سازی پر بات کر رہے تھے وزدار صاحب آج. عجیب یہ بات ہے، مطلب فیلئر آف گورنمنٹ نہیں ہے، یہ ایبسنس آف گورنمنٹ ہے. آپ کو نظر نہیں آتی وہاں پہ. وہ بیچارے ایک اے سی کو آپ نے وہاں پہ بٹھایا ہوا ہے، ٹریفک وارڈنز وہاں پہ کچھ ہیں. 1 لاکھ گاڑی آئے تو ٹریفک وارڈنز کیا کریں گے؟ اور کمشنر کہاں ہے؟ گورنر پنجاب کہاں ہے؟ جو گورنر پنجاب کہتے ہیں کہ ڈگری کے لیے تلاوت آپ کو آنی چاہیے، پنجاب یونیورسٹی کے ڈگریز ایسے ملنی چاہیے، وہ سارے کہاں تھے؟ کوئی وہ جو گورنر پنجاب جو ہے لارنس کالج کے بورڈ آف گورنرز کا چیئرمین ہے، مطلب ہے وہ جانتے ہیں کہ وہ ایریا کیسا ہے اور سب کچھ، لیکن کوئی ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ جو پہاڑوں کے بادشاہ عمران خان جو شکار وغیرہ کرتے ہیں، یہ شکار ہے اور یہ ہے اور فلان، یار کوئی سمجھ نہیں ہے ان کو، بیٹھے ہوئے ہیں. ہم بھی یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ کہاں تھی انتظامیہ؟ سلمان صاحب، حکومت کہاں سوئی ہوئی تھی؟ کچھ دن پہلے تو شادیانے بجائے جا رہے تھے کہ 1 لاکھ سے زیادہ گاڑیاں مری کی طرف گئی ہیں، اس کا مطلب خوشحالی ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ بے روزگاری ہے. یہ دیکھیں 1 لاکھ گاڑیاں گئی ہیں. اب جب یہ سانحہ ہو گیا ہے تو کیا حکومت کی جانب سے انتظامی نااہلی کا اعتراف ہی کافی ہے؟ دیکھیں بات یہ کہ چلے یہ بات تو ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ ضلعی انتظامیہ اس ساری صورتحال کے لیے تیار نہ تھی، اور خود حکومتی اعداد و شمار اور حکومتی اسپوکس پرسن بتا رہے ہیں کہ وہاں پر 30-35 ہزار گاڑیوں کے ارینجمنٹ ہو سکتے ہیں. اب آپ ہر حوالے سے دیکھ لیں کہ وہاں وہ جو 50 روپے کا ٹول ٹیکس ہے، انہوں نے بھی 50-60 لاکھ کی دیہڑی لگائی. انہوں نے ایڈمنسٹریشن کو نہیں بتایا کہ جناب 1-1.5 لاکھ، اور وہاں کے ڈی ایس پی جو اس وقت چل رہے ہیں نیٹ پہ، وہ کہہ رہے ہیں 1.5 لاکھ کے قریب گاڑیاں گزر رہی تھیں. اور وہ درست کہا آپ نے کہ وہ تو شادیانے بجا رہے تھے کہ سیاحت میں اضافے کو بڑی خوشحالی، معاشی ترقی. اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں فواد چودھری صاحب نے اسی ٹویٹ میں یہ بھی بتایا کہ کرائے کس طرح بڑھ گئے. اور آج آپ دیکھیں کہ وہ جو متاثرین ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جی وہاں پر لوٹ مار تھی. انہوں نے جب لوگ مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں، وہ خاتون بتا رہی ہے بچے ساتھ ہیں، رات سے بھوکے 24 گھنٹے سے. اور سب سے اہم بات وہ جو دنیا سے چلا گیا اے ایس آئی نوید اقبال، جس گھر کے 8 بچے، 4 اس کے 3 بیٹے اور 3 بچیاں اور 1 بیٹا، 1 بھانجا، 1 بہن، 1 اس کا بیٹا. اس نے ایک فکرہ کہا، دیکھیں جو رپورٹ ہو رہا ہے کہ اگر مجھے پتا ہوتا کہ ہماری حکومت اتنی نااہل ہے تو میں خودکشی کر لیتا. تو یہ نااہلی اور ہم آہو پکار اور یہ جو کاروائی اور تحقیقات کا کیا ہوگا، میں آپ کو آج بتا دیتا ہوں کہ جی وہ وہاں کی ایڈمنسٹریشن تبدیل کر دی گئی ہے. اور وہ جو کسی نے کہا نا کہ کوئی سیکھتا نہیں صرف باتوں سے، سب کے لیے ایک حادثہ ضروری ہے. ہم حادثات اور سانحات، لیکن ایک کریڈٹ میں اس میں ضرور دوں گا، جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں پچھلے کئی گھنٹوں سے، کسی ایک شخص نے بھی حکومت کی تعریف نہیں کی. ایڈمنسٹریشن نام کی کوئی چیز نہیں ہے. یا صاحب فوجی جوان پہنچے ہیں جو 24 گھنٹے سے جو لوگ بھوکے پیاسے بچے، وہ بھی ہر بندے نے یہی بات کہی ہے جی کہ ہم اس صورتحال اس کیفیت سے 2-4 تھے اور زندگی موت کا سفر تھا. اور بچوں کو جو بسکٹ لا کے دیے، کچھ لا کے دیے، فوجی جوانوں نے دیے. بالآخر اس کا مطلب ہمارا سسٹم ہی کولیپس کر گیا سیولینز کا. ہم صرف بیانات دیتے ہیں، ہم اعلانات کرتے ہیں، ہم اقدامات کرتے ہیں، ہم الزام تراشی کرتے ہیں، ہم گالی گلوچ کرتے ہیں، اور بالآخر وہی کام آتے ہیں. تو پھر انہیں تو سلام پیش کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ حادثات اور سانحات سے سبق لینا چاہیے.
اور وہ جو پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ جی میں اس پہ بہت افسردہ ہوں، کم از کم کچھ کہوں گا، جی یہ جو آپ یہ نقطہ دیکھیں کہہ رہے ہیں، بات یہ کہ یہ آپ رات اٹھا کے دیکھ لیں کہ عثمان بزدار صاحب مری انتظامیہ کے بہترین انتظامات پر ان کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں. کیا اس شخص کا یہاں پر رہنا بنتا ہے؟ کیا یہ اس شخص کے اندر اتنی اہلیت ہے؟ میرا خیال اس سے زیادہ پنجاب کے عوام کی توہین ہو نہیں سکتی، اور سب یہ کہتے ہیں، لیکن ایک شخص نہیں مانتا پاکستان میں، ایک شخص. کیا اس شخص کو اس کی تعیناتی سے پہلے کوئی جانتا تھا؟ میں ان کی ذات کے حوالے سے کوئی نہیں کہنا چاہتا، وہ ان کا باپ ایک بڑا آدمی تھا، یاس صاحب بھی جانتے ہوں گے، لیکن آپ پنجاب کی لیڈرشپ ایک ایسے آدمی کو دینا چاہتے، اس کی اہلیت، اس کی صلاحیت کہ آپ نے چونکہ خود چلانا تھا صوبہ، اور اگر چلے آپ خود بھی چلا لیتے. آج جو صورتحال بنی ہوئی ہے، اب کیا جی ایک دوسرے چینل پہ ایک اینکر بیٹھے کہہ رہے تھے جی وہ گلیار ڈیولپمنٹ اتھارٹی، وہ اس سے میں پڑھے ہوئے ہیں کہ پنجاب حکومت پہ نہیں آنا چاہیے. افسوس ہے اس بات پہ، اس ساری صورتحال پہ. اور جہاں تک میڈیا کی بات کی گئی ہے کہ میڈیا کو جو بات آپ نے کہی ہے نا، دیکھیں یہ بات بھی تو کہیں سے گورنمنٹ کے سرکل سے آتی ہے کہ جناب سیاحت بڑھ رہی ہے، ٹورزم ہمارا بہت بڑا کریڈٹ ہے. یہ ٹورزم کا کریڈٹ لیتے لیتے اتنا بڑا سانحہ ہوا ہے. ایک اور بات دیکھیں، کراچی سے خیبر تک پورے ملک کے اندر آج ایک سوگ کی کیفیت ہے، اس لیے کہ مری جانے والے کوئی ایک طبقے کے نہیں تھے، کوئی کسی ایک علاقے کے نہیں تھے، پورے پاکستان کے لوگ، اور یہ متوسط طبقے کے لوگ ہیں. ان کی سیر و سیاحت امریکہ کے لیے نہیں ہوتی، لندن کے لیے نہیں ہوتی، سوئٹزرلینڈ کے لیے نہیں ہوتی، یہ یورپی ممالک میں نہیں جا سکے. یہ وہ متوسط طبقے کے لوگ ہیں. اور آپ بچے دیکھ لیں نا، آپ جن کے انٹرویوز دیکھ رہے ہیں، کوئی بہت خوشحال گھرانوں کے لوگ نہیں ہیں، وہ اس طرح کا رسک نہیں لیتے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ حادثات ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے. اور جناب پرائم منسٹر، یہ ہاتھ باندھ کے اپیل ہے کہ اتنا ہی کچھ کرے جس کے لیے کل کو آنے والے وقت میں آپ جواب دہ ہو سکیں. ٹھیک ہے، ایک بار پھر بزدار صاحب کی اہلیت پر سوالات اٹھ رہے ہیں. ایاز صاحب بھی کچھ کہنا چاہتے ہیں. ایاز صاحب میں آپ کے پاس نہیں، وہ بعد میں کروں گا. ٹھیک ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب اس سے پہلے ہم دیکھ رہے تھے، ایاز صاحب نے بھی ذکر کیا کہ کہاں ہے بزدار سرکار، کیا کارکردگی ہے ان کی. اور ہم آج یہ دیکھ رہے تھے کہ ایک طرف سردی میں سیاحوں پر قیامت ٹوٹ پڑی، دوسری طرف جو سرد مہری کا مظاہرہ کیا ہمارے حکمرانوں نے، 2.5 گھنٹے اجلاس ہوا، اور اس اجلاس میں آپ تنظیم سازی کی بات کر رہے ہیں، ادھر اتنی بڑی قیامت ٹوٹ پڑی ہے. دیکھیے پاکستان میں کس چیز کا آپ رونا روئیں گے؟ دیکھیں نا، اگر اس میں جو لوگ زیادہ تر گئے ہیں وہ مڈل اور لوور مڈل کلاس کے لوگ، ایگزیکٹلی. اگر اس میں بڑے لوگ گئے ہوتے تو سیکیورٹی کا پورا بندوبست ہوتا، پھر کوئی واقعہ نہیں ہو سکتا تھا. یہی تو اس ملک کی ٹریجڈی ہے کہ یہ ملک کی جو نظام ہے وہ سرو کرتا ہے ان لوگوں کو جو کہ صاحب اختیار و اقتدار ہیں، جو لوگ پیسے والے ہیں، جن کا انفلوئنس ہے. ان کے لیے تو نظام بڑا صحیح ہوتا ہے، اے سی بھی باہر کھڑا ہوگا، ڈی سی بھی باہر کھڑا ہوگا ان کو ویلکم کرنے کے لیے. لیکن ویسے عام حالات میں یہ جو ہے ایسا نہیں ہوتا. دیکھیں اسی قسم کے مسائل یہاں پہلے بھی ہوتے رہے ہیں، اگرچہ اتنے بری حالت نہیں ہوئی. موسم کی وجہ اس کا ایک فیکٹر تھی، ورنہ ہم نے دیکھا ہے کہ 14 اگست کو 23 مارچ کو اتنا لوگ وہاں مری پہنچ جاتے ہیں. وہاں ہوتا یہ ہے کہ آپ کو ان دنوں میں بھی اور ان دنوں جن کا میں نے تذکرہ کیا ہے، آپ کو انتظامیہ کہیں نظر نہیں آتی. وہاں لوٹ مار والے نظر آتے ہیں. مثلا مختلف ہوٹلوں کے لوگ آپ کو کھینچ رہے ہوتے ہیں، جی یہاں کھانا کھائیے. اندر جا کے آپ آرڈر کرتے ہیں، جو چیز 200 روپے کی ہے وہ 400 روپے کی آپ کو پیش کر رہے ہوتے ہیں، اور بیکار قسم کی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح جہاں وہ کمرہ ہے، آپ کمرہ لینا چاہیں تو پرائس اس کی ڈبل ٹرپل ہوگی. ایک رات کے لیے ڈاکٹر صاحب 15,000 مانگ رہے تھے، اور فیملیز نے پریفر کیا ہم اپنی گاڑیوں میں گزارا. دیکھیں یہ کوئی حیرانی کی بات نہیں، یہ آج سے نہیں ہو رہا. دیکھیں نا، یہی تو میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ یہ باتیں ہمیشہ سے ہوئی ہیں. اس دفعہ کچھ زیادہ ہو گیا، اس کی وجہ سے یہ ڈیتھس ہو گئی موسم کی وجہ سے. اگر یہ ڈیتھس نہ ہوئی ہوتی تو پھر کسی کو پتہ ہی نہیں لگنا تھا، کیونکہ میں نے تو کہا ہے نا کہ بڑے لوگ جائیں گے تو پھر سب کو انتظامات صحیح ہوتے ہیں. تو اس میں جو ہے نا، دیکھیے پہلی بنیادی ذمہ داری تو ظاہر ہے انتظامیہ کی ہوتی ہے. میڈیا اس وقت تک رپورٹ نہیں کرے گا اگر فرض کیجئے انتظامیہ کہہ رہی ہے جی ٹورزم بڑھ رہا ہے، لوگ جوک در جوک مری جا رہے ہیں، اور آپ میڈیا پہ کہیں کہ مت جائیے تو وہ کہیں گے یہ میڈیا اپوزیشن سے مل گیا کیونکہ یہ وہ ہمیں کام نہیں کرنے دے رہا. تو اس میں پہلا جو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے، ہر دفعہ ونٹر میں اس طرح لوگ بہت زیادہ جاتے ہیں. اس کی بنیاد پہ جو وہاں کی ایڈمنسٹریشن ہے اس کو یہ، اور پھر اسلام آباد کی جو ایڈمنسٹریشن ہے ان کو یہ کیلکولیٹ کرنا چاہیے کہ اتنے جب لوگ آ جاتے ہیں تو ان کی مینجمنٹ کس طرح ہوگی.
لیکن وہ کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ٹھیک ہے آ رہے ہیں جا رہے ہیں چلے جائیں گے, سب چیز اللہ پہ چھوڑ دی ہوتی ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم کس کا رونا روئیں. میری تو سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ جی نوٹس لے لیا ہے, چیف منسٹر نے نوٹس لے لیا ہے, پرائم منسٹر نے نوٹس لے لیا ہے, کس بات کا نوٹس لے لیا ہے؟ بندے اس دنیا سے چلے گئے, خاندان تباہ ہو گئے, لوگ وہاں خراب ہو گئے. اب وقت گزرنے کے بعد کس قسم کا نوٹس آپ لیں گے؟ اب کیا کریں گے؟ وہ رپورٹیں ہوں گی کہ جی لوگوں کو ہم نے منع کیا تھا, لوگ آ رہے تھے, ایک الزام لوگوں پہ لگ جائے گا, دوسرا الزام لوکل ایڈمنسٹریشن میں لگ جائے گا, تیسرا یہ ہے اے سی ڈی سی کو ٹرانسفر کر دو. یہ سٹینڈرڈ نسخہ ہے ہماری گورنمنٹ کا, پنجاب گورنمنٹ کا, کہ جی ٹرانسفر کر دو. سوال یہ ہے کہ آپ جب یہ اوور ایئرز اس طرح ہوتا ہے, یہ ڈیتھس تو خیر نہیں ہوتی لیکن یہ ہے کہ کنسنٹریشن آف ہے, تو آپ اس کی بنیاد پہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم آپ پالیسی کیوں نہیں بنا سکتے؟ جو بیریئر ہے جہاں آپ کو ٹول ٹیکس دینا ہوتا ہے مری کے ایریا میں انٹر ہونے کا, وہاں سے آپ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں کتنی گاڑیاں جا سکی ہیں اور وہاں آپ اس کو آپ بلاک کریں. لیکن چونکہ وہ ایسا اس لیے نہیں کرتے کہ ٹھیک ہے جا رہا ہے, وہ ہماری آمدنی بڑھ رہی ہے, ہم یہ دکھائیں گے کہ انکم اتنی زیادہ ہو گئی ہے. تو یہ افسوسناک بات ہے اور یہ شو کرتی ہے کہ عام آدمی کی قدر حکومت, کوئی بھی حکومت ہو, یہ ہمارے ہاں آج کا قصہ نہیں ہے, ہماری حکومتوں کا قصہ یہی ہے کہ عام آدمی کی کوئی پرواہ نہیں ہے. عام آدمی ذلیل ہوتا ہے, خراب ہو, عام آدمی کو کھاد نہیں ملتی. دیکھیں جن کو اب کھاد, گندم والے کھاد کو روتے پھر رہے ہیں نا پرائز کی وجہ سے, مسئلہ عام آدمی کا ہے. جو بڑے وڈیرے ہیں ان کا مسئلہ نہیں ہے, ان کے لیے موجود ہے کھاد, لیکن عام آدمی کے لیے کھاد نہیں. تو جب تک یہ ملک عام آدمی کے لیے نہیں کام کرے گا, جب تک یہ انتظامیہ عام آدمی کو سرو کرنے کا فیصلہ نہیں کرے گی, میرا نہیں خیال کہ پاکستان کے حالات بدل سکتے ہیں. اور اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ اب نچلے لیول سے ہم اتنا پریشر بلڈ کریں, کسی بھی حکومت ہو, پی ٹی آئی کی حکومت ہے, کل کسی اور کی حکومت ہو سکتی ہے, ان پہ نیچے سے اتنا پریشر جنریٹ کریں کہ جب تک وہ عوام کے لیے کام نہیں کریں گے ہم ایسی حکومت کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. ایگزیکٹلی. خاور آپ کیا کہیں گے؟ ایک طرف حکومت سیاحت کے فروغ کی باتیں کرتی ہے, دوسری طرف اقدامات صفر نظر آ رہے ہیں. عوام یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ جو حکومت مقامی 6000 سیاحوں کو آفت سے نہیں نکال سکتی, وہ غیر ملکی سیاحوں کو آنے کی دعوت کیسے دے سکتی ہے؟ مریم, سب سے پہلے تو وہ تمام ان خاندانوں کے ساتھ ہماری طرف سے ہم اپنے افسوس کا اظہار کرتے ہیں. ظاہر ہے ان کے پیارے چلے گئے اور ان کے گھروں کے اندر تو یقینی طور پر قیامت اس وقت برپا ہے. اب ان کے خاندانوں پہ جو گزرے گی وہ تو گزرے گی. لیکن اب بات ہم آ جاتے ہیں, کرتے ہیں ان سارے جو مسائل کے اوپر. سب سے پہلے کوئی بھی حکومت ہو جس کی حکومت کے دوران اتنی جانوں کا ضیاع ہو, تو وہ تمام تر ذمہ داری اس حکومت کے ساتھ آتی ہے, اوپر سے لے کے نیچے تک. وجہ کوئی بھی ہو, ایونچولی آپ کو اس کی ذمہ داری اپنے سر لینی ہے. سیاسی طور کے اوپر اگر دیکھیں تو پرائم منسٹر عمران خان سے لے کے نیچے عثمان بزدار صاحب تک, کیونکہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے عثمان بزدار صاحب کو چنا ہوا ہے. بالکل صحیح سلمان غنی صاحب نے کہا کہ عثمان بزدار اگر صوبے جو پنجاب کو پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کو چلا رہے ہیں تو یہ ذمہ داری ان کے سر کے اوپر عمران خان صاحب نے ڈالی ہے. لہٰذا سیاسی طور پر عمران خان صاحب ذمہ دار ہیں. انتظامی طور پر صوبے کی سربراہی 18ویں ترمیم کے تحت تمام تر کلی اختیارات اس وقت سائیں عثمان بزدار صاحب کے پاس ہیں. لہٰذا یہ ان کی ذمہ داری ہے اور یہ ان کو جواب دینا ہے کہ یہ جو ابھی تک جو رپورٹ آئی ہے 20-21 لوگ جن کی جانوں کا ضیاع ہوا ہے کہ وہ کیوں کر اس دنیا سے گئے اور اس کے پیچھے کیا محرکات تھے. اب تعلق ہے کہ جی کیا یہ ایشو کا پتہ نہیں تھا؟ اس ایشو کا ہر سال جب سنو فال ہوتی ہے میڈیا رپورٹ کرتا ہے, ٹریفک کے مسائل پیدا ہوتے ہیں اور مور اور لیس اسی طرح کے مسائل کا ہمیں سامنا ہوتا ہے اور میڈیا وہاں پہ جاتا ہے, رپورٹ کرتا ہے. کوئی راکٹ سائنس کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. آپ کو ٹول پلازا پہ جو اسلام آباد سے مری جاتے ہیں, یہ اس ٹول پلازا پہ ساری کی ساری گنتی ہو رہی ہے کتنی گاڑیاں ہیں. مری کے اندر ہر جگہ کے اوپر آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ جو ہے کس ایریے کے اندر کتنی گاڑیاں موجود ہیں. آج کل تو گوگل سے آپ امیجیٹلی چیک کر سکتے ہیں کہ کون سی سڑک کے اوپر کتنی گاڑیاں ہیں, کتنی تعداد کے اندر موجود ہیں, کتنا اس وقت ٹریفک کا بیک لاگ ہے, کیسے آپ نے مینج کرنا ہے. تمام تر چیزیں آپ کو اویلیبل ہوتی ہیں اور یہ ساری آپ نے پلاننگ کرنی ہوتی ہے, آپ نے SOPs عطا کرنی ہوتی ہیں کہ یہ مسائل پیدا ہوں تو اس کے اوپر وہاں پہ لوکل ایڈمنسٹریشن نے کس طرح کے اقدامات اٹھانے ہیں. لیکن بدقسمتی ہمارے ملک کی یہ ہے کہ چونکہ ہم جو پاور ہے وہ ڈیوالو نہیں کرتے,
नोटिस ले लें जी, नोटिस ले लिया चीफ मिनिस्टर ने, पर चीफ मिनिस्टर का नोटिस लेने का क्या मकसद है? जो आपने एक टूरिज्म डिपार्टमेंट बनाया हुआ है पंजाब के अंदर, मैं देख रहा था आसिफ महमूद साहब हैं एडवाइजर टू द चीफ मिनिस्टर ऑन टूरिज्म, मैं तो उनको कोई बयान नहीं देख रहा। टूरिज्म डिपार्टमेंट की ये जिम्मेदारी है कि वहाँ पे चेक करें कि जो मरी के अंदर जितने भी होटल्स हैं वो किस तरह के हैं, किस तरह के वो किराए ले रहे हैं, मैनेजमेंट क्या है, तमाम इंतजामात मरी के अंदर किस तरह हैं। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसको देखना है कि भैया अगर आप एक शहर के अंदर 6,000 या 10,000 जितनी भी तादाद में गाड़ियाँ बनती है उससे ज़्यादा उनको टेक केयर नहीं कर सकते, उससे ज़्यादा आपके पास पार्किंग की जगह मौजूद नहीं है, तो ये कहाँ के ये फिलासफर हैं कि आपने 50,000 लाख 1.5 लाख गाड़ी को इजाज़त दे दी कि वो ऊपर आ जाएं। जगह तो वहाँ पे मरी जितना है उतना ही है ना, गाड़ियों के वहाँ पे जाने से जगह ने कहीं ने एक्सपैंड तो नहीं हो जाना। अब इसके पीछे कौन सा लॉजिक है, कुछ समझ नहीं आ रहा। लिहाजा उम्मीद ही की जा सकती है, पाकिस्तान के अंदर ऐसी रवायत तो कोई नहीं है कि एहतसाब किसी ना किसी सतह के ऊपर हो, कोई ना कोई शख्स जो अरबाब इख्तियार में बैठा हुआ है इसकी ज़िम्मेदारी ले और कहे कि मैं जनाब आला इसकी ज़िम्मेदारी लेता हूँ इस हादसे की और मैं अपने आप को एहतसाब के लिए पेश करता हूँ। रवायत चूँकि नहीं है, माजी में भी रवायत नहीं कायम हुई और इस मौजूदा हुकूमत ने वादा किया था और हम उम्मीद करते हैं कि इसकी कोई रवायत को अच्छी कायम करेंगे और कोई ना कोई कहेगा ख़ास तौर पर सियासी सतह के ऊपर कि जी हाँ ये जिम्मेदारी मेरी है। जहाँ तक लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, बदकिस्मती से हमारी ये ब्यूरोक्रेसी की पोलिटिसाइजेशन इतनी ज़्यादा हो गई हुई है कि वो हर काम करने से पहले ऊपर जो है अपने मिनिस्टर्स की तरफ देखते हैं। यहाँ पे जो लोकल इंतज़ामिया है मरी की या यहाँ पे रावलपिंडी या कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर, आपके पास क्या डाटा अवेलेबल नहीं है? क्या आपको इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही कि जनाबे आला जगह कम है, गाड़ियाँ ज़्यादा जा रही हैं? मेट्रो ऑफिस ने ऑलरेडी बताया हुआ है कि जनाबे आला एक अनप्रेसिडेंटेड वेव आ रही है बारिश की, स्नोफॉल की, तो वहाँ पे मसाइल पैदा हो सकते हैं। आपने यहाँ पे एक बैरियर लगाना है और ट्रैफिक बंद कर देनी है, लोगों को कहें वापस आए, नहीं, ऊपर इजाज़त नहीं है। बार बार मिसाल मैंने पिछले प्रोग्राम्स के भी अंदर दी है, पूरे का पूरा मरियम लंदन, वहाँ पे 1 इंच ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे आप गाड़ी खड़ी करें और आपको या तो उसकी पार्किंग फी देना पड़ती है। हुकूमत के पास जो लोकल काउंसिल्स हैं सबके पास सारा डाटा अवेलेबल होता है कि कहाँ पे कितनी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। बदकिस्मती सबसे बड़ी जो नाअहली है मेरे ख्याल में हमारी सक्सेसिव गवर्नमेंट्स की कि हमने अपने बल्दियाती जो निज़ाम है उसको कायम ही नहीं होने दिया। ये वहाँ पे जो लोकल काउंसिल है, अगर वहाँ पे बल्दियाती, वहाँ पे गवर्नमेंट मौजूद होती, नुमाइंदे मौजूद होते, एक इफेक्टिव सिस्टम होता, वहाँ पे पता होता कि कहाँ पे कितनी गाड़ियाँ खड़ी हो सकती हैं, किस तरह का आपने इंतज़ाम चलाना है, फिर ना प्राइम मिनिस्टर को नोटिस लेने की ज़रूरत पड़ती, ना चीफ मिनिस्टर साहब को नोटिस लेने पड़ती, ना फ़ौज पाकिस्तान को नोटिस लेने की ज़रूरत पड़ती। अब ये नोटिस देखते रहें, यही नोटिस हम देखते आ रहे हैं और अल्लाह करे इसके ऊपर अलमिया यही है कि कोई भी पॉलिसी बनाने के लिए, किसी भी चीज़ में बेहतरी के लिए किसी सानहे या हादसे का इंतजार ही क्यों करना पड़ता है। अयाज साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, मैं जल्दी से सिर्फ कहता हूँ, पुराने ज़माने में अयूब खान के ज़माने में कमिश्नर रावलपिंडी, कमिश्नर लाहौर, कमिश्नर कराची, ये नेशनल फिगर्स हुआ करते थे। पूरा पाकिस्तान जानता था कि रावलपिंडी का कमिश्नर कौन है, कराची का कौन है, और तब ईस्ट पाकिस्तान भी हमारे साथ था। ये फैसले उस वक्त तो जो नौकरशाही थी स्ट्रॉन्ग थी, ठीक, और ये कमिश्नर लेवल पे सब कुछ हो जाता। आपने सत्यानाश हर चीज का कर दिया है, आपने ब्यूरोक्रेसी का सत्यानाश कर दिया है। यहाँ पे कोई डिसीजंस लेने के लिए तैयार नहीं है। और जहाँ तक वो इदारे की बात कर रहे थे, सबसे जो पावरफुल सीनियर आदमी जो है मरी में, वो डिव वहाँ पे एक है, तो उनके कमांडर हैं। अब उनका काम नहीं बनता, लेकिन जब आप वहाँ पे होते हैं, ये मरी पे जो यलगार कारों शारों का है, ये एक इनफॉर्मल मतलब एक होता है, पुराने ज़माने में होता, वहाँ से फ़ोन कमिश्नर को जाता है, यार क्या कर रहे हो, कर दो, वहाँ पे हो जाता। आपके पास अब एक एडमिनिस्ट्रेटिव वैक्यूम पाकिस्तान में पैदा हो चुका है, चाहे वो टीएलपी हो, चाहे वजीराबाद का पुल हो, चाहे वो हो, आप कुछ कर ही नहीं सकते। ठीक है, यही खला है तो जो वजीराबाद हुआ था वही मरी में हुआ हमारे पैनल ने। और हमें प्रोग्राम में अब आगे बढ़ना और बात करनी है कि काश्तकार खाद के बदतरीन बहरान का सामना कर रहा है, लेकिन हुकूमती वज़रा कह रहे हैं कि वाफर पैदावार हुई है। सवाल ये उठाएंगे कि अगर वाफर पैदावार हुई है तो खरीदारों तक दस्तयाब क्यों नहीं, और अगर वाफर पैदावार हुई है तो चीन से 20,000 बोरियां मंगवाने की जरूरत क्यों पेश आ रही है। इसी पर बात होगी इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाज़रीन। हुकूमती वज़रा किसानों को भी ना घबराने का मशवरा दे रहे हैं और उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि किसान घबराए ना, फरवरी में खाद वाफर होगी। अयाज साहब, लेकिन ये भी कहा जा रहा है हुकूमती वज़रा की जानिब से 2021 में पैदावार वाफर हुई है, फिर क्यों दस्तयाब नहीं है, क्यों ये मसनूई बहरान पैदा हुआ है, कौन जिम्मेदार है इसका? देखिए, मैं इस मैकेनिक्स को समझता नहीं हूँ कि कैसे ये हुआ है, लेकिन शॉर्टेज तो है ना, हाल दुहाई पूरे मुल्क में हो रही है। अब उसका आप जवाब पेश करें कि जी अफगानिस्तान स्मगल हो रही है या कहीं और जा रही है, उससे मतलब शॉर्टेज पे क्या असर पड़ेगा? अब जी गंदम की वो जो शॉर्टेज हुई थी उसकी ये वजह थी, चीनी की कीमतें ऊपर गई थी, दरअसल वो असल वजह ये थी। भाई हम वजूहात से क्या करें? वजूहात से निपटना किसका काम है? हुकूमत का काम है। अब यहाँ पे इस वक्त जो गंदम है फसल, उसे तब खाद की जरूरत होती है जब पानी मिले। अब इससे बेहतर मौका कोई नहीं था ये जो बारिशें हुई हैं, जो इसकी वो नेमत। और इस वक्त जो है, जब बिल्कुल गीली जमीन हो तो आप ऊपर खाद फेंके, वो तरीका होता है। और फिर आप जो है वो शॉर्टेज, इस दफ़ा मैंने अपने गांव में देखा तो पता नहीं वो सफ़ेद किस्म की खाद थी, उसके पीछे वो सारे किसान लगे हुए हैं। लेकिन ये यूरिया की शॉर्टेज है। अब खुसरो बख्तियार का ये कहना कि ये स्मगल हो रही है, भाई स्मगल आपने और मैंने वो कंट्रोल उसको करना है, किसने कंट्रोल करना है? गंदम स्मगल हो रही है, ये स्मगल हो रही है। और बाढ़ वहाँ आपने किस लिए बनाई है? बाढ़ बनी है अफगानिस्तान के साथ, आपका झगड़ा उस बाढ़ के ऊपर है। आप कहते हैं कि 94% हमने बाढ़ बना ली है, तो फिर स्मगलिंग क्या हवाई जहाज़ों से, हेलीकॉप्टर से हो रही है? अटक और तोरखाम का रास्ता जो है आपसे कंट्रोल नहीं होता। मतलब ये अजीब सी बात है ना। पहले था कि लॉलेस एरिया है, ये है, वो है, फलाना है। अब जो है बार बार हम कहते हैं नहीं जी नहीं, अब वो हो गया, बाढ़ बन गई, बाढ़ बन गई, बाढ़ बन गई है, वो सब। तो कैसे ये स्मगलिंग हो रही है? आप कंट्रोल नहीं कर सकते। और खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत जो है वो पीपल्स पार्टी की है या ब्रामदाग बुगटी की है? वो आपकी हुकूमत है। यहाँ पे हम तो बुज़दार साहब का नाम लेते, वहाँ भी उनके चहेते बैठे हुए हैं, महमूद खान बैठे हुए हैं। लेकिन जी वो यूरिया की वो शॉर्टेज, और ये जो खुसरो बख्तियार बाय द वे हमारे साथ MPA रहा था, हमने तो कभी नहीं, ये वज़ीर आज़म इनको सर्टिफिकेट देते हैं कि बड़ा लायक आदमी है, बहुत ये है, जीनियस आदमी है। अजीब सी है ये। आप वो बर्फबारी मरी से लेके और यूरिया तक, और यूरिया से लेके दीगर मसाइल तक, अजीब ये वो वही जो डॉक्टर साहब कहते हैं कि किस किस बात का रोना रहे। सलमान साहब, अलमिया ये है कि ना सिर्फ नायाब हुई है खाद, बल्कि कीमतों में भी होशरुबा इजाफा हो गया, ब्लैक में मिल रही है, किसान लाइनों में लगे हुए हैं एक शनाख्ती कार्ड पर खाद लेने के लिए। कल मेरा ख्याल था कि शायद इसकी पैदावार में कमी हुई है। मैंने आज इस पर एक दो मिनिस्टर से भी बात की है मुख्तलिफ, कि इसमें कोई शक नहीं कि जो इनके मिनिस्टर्स कह रहे थे कि खाद तो मौजूद थी, बल्कि वाफर मौजूद है और मौजूद है इस वक्त। आखिर क्या वजह है? वो जो 1800 की यूरिया की जो बोरी है वो इस वक्त 2600 रुपये में मिल रही है। और हमारे दोस्त है काफली के रहीम यार खान से कल हमने चूँकि बात की है, 3-4 लोगों ने इस पर फ़ोन किए कि वो रहीम यार खान से अजमत न्याजी साहब हैं, उन्होंने कहा जी खाद तो गोदामों के अंदर मौजूद है। और किन लोगों ने? देखें, ये माफियाज हैं, और माफियाज पे हाथ किसने डालना होता है? एडमिनिस्ट्रेशन ने। और मैं पहले रोज़ से कह रहा हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन, ये चीनी माफिया, ये आटा माफिया, ये खाद माफिया, ये अद्वियात माफिया, ये एडमिनिस्ट्रेशन की मर्जी के बगैर नहीं होता। कि वो जो वज़रा कुछ रोज़ पहले फेडरल कैबिनेट में ये बात हुई है, इनके वज़रा ने कहा है कि जनाब ये खाद की वजह से एक गैर मामूली सूरत हाल हमारे यहाँ पैदा हो रही है। हमारे डिस्ट्रिक्ट में हमारा काश्तकार जो है, हमारा किसान जो है, दरबदर हो रहा है एक बोरी के लिए। और भाई आटे के लिए और चीनी के लिए तो लाइनें देखी थी, खाद के लिए लाइनें हैं। और वो आज मैं एक क्लिप देख रहा था अपने चैनल पे कि जी वो काश्तकार बेचारा रो रहा है। वो कह रहा है मैं सुबह से आके 3 बजे तक खड़ा हूँ, 1800 रुपए की एक कंट्रोल रेट पे एक बोरी मिलनी है, मेरे से 2000 रुपये ले ले, मुझे इस तजलील से बचाएं जो मुझे लाइन में खड़े होना पड़ता है। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा फेल्यूर है। और हम जो कहते हैं ना, देखे इसमें तो कोई दो आरा नहीं कि पाकिस्तान की ज़री मईशत को मजबूत होना चाहिए। और हम हमेशा से ये बात करते हैं, एक ज़माने में ज़री तहकीक पे अरबों रुपए के फंड्स थे। और मुझे याद है कि पंजाब असम्बली में एक दफ़ा रिपोर्ट आई, 95% वो जो ज़री तहकीक का फंड था वो पता चला कि इंतजामी अखराजात पे खर्च होता है। तो ये आज जो हम कहत साली से बचे हुए हैं, सारी सूरत से बचे हुए हैं, ये अपने काश्तकार की वजह से। लेकिन उस काश्तकार को खाद फराहम करने की बजाय वो बड़े बड़े जिम्मेदार
انہیں اگر 10,000 بوری چاہیے تو 10,000 مل جائے گی, وہ یوٹیلائز ہوتی ہے 1,000 اور باقی ساری بلیک میں ملتی ہے. آپ کسی ضلع میں اٹھا کے دیکھ لیں, کسی ضلع میں آپ تحقیق کر کے دیکھ لیں کہ وہاں پر کھاد موجود ہے. میں کل جو کہہ رہا تھا, میرے نہیں تھا علم میں, ہر ضلع میں کھاد موجود ہے, بلیک ہو رہی ہے, ایڈمنسٹریشن کی مرضی سے ہو رہی ہے, مافیاز کر رہے ہیں. اور بات یہ کہ جس طرح چینی مافیا پہ آپ کچھ نہیں کر سکے, آٹا مافیا پہ کچھ نہیں کر سکے, ادویات مافیا پہ, وہ تو پھر آپ کی گورنمنٹ کے اندر موجود ہے. لہٰذا بات چل نکلی تو پھر یہ باغ تک جائے گی اگر آپ کی گرپ موجود ہو. دیکھیں اصل چیز جو ہوتی ہے وہ گورننس ہوتی ہے. جب آپ گورننس پہ یقین نہیں رکھتے اور گورننس کی بہتری کے لیے آپ نے آج تک کچھ کیا ہی نہیں ہے, تو ابھی تو یہ کھاد بلیک ہوئی ہے, باقی جو اشیاء ہے اس کے لیے بھی لوگوں کو لائنوں میں لگنا پڑا. لیکن کسانوں کے لیے ہمدردی تو رکھتے تھے, کسان کارڈ کا اجرا کیا ڈاکٹر صاحب, لیکن کسان تو پریشان حال ہے. کیا حکومت کے اقدامات کسان دوست نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ دیکھیے جو کچھ یہ جو ہے یوریا کہہ لیں یا فرٹیلائزر کہہ لیں, جس کی جو شارٹیج ہے کا جو ایشو ہے, یہ بھی حکومت کی نالائکیوں کا ایک لیٹسٹ جو ہے وہ ثبوت ہے. کیونکہ یہ کہنا کہ جی وہاں اسمگل ہوگی, یہ ہو گیا, بڑی تعداد میں موجود ہے اور ہمارے ہاں کمی نہیں ہے, پھر یہ چین سے آپ کیوں منگوانے کے فیصلے کر رہے ہیں؟ آپ کے اکنامک کونسل نے فیصلہ کیا ہے کہ چین سے ہم فرٹیلائزر لائیں گے, کھاد لائیں گے. اگر آپ کے ہاں پیدا ہو رہی ہے اور آپ کہتے ہیں وافر پڑی ہے, تو یہ چین سے کیوں آپ منگوا رہے ہیں؟ لیکن نا آپ کو لاجک تو ہمیں بتائے نا. منسٹر صاحبان کو ہوتا یہ ہے کہ وہ اپنے ہی لاجک استعمال کرتے ہیں, یا کوئی سیکٹری ان کو کوئی بریفنگ دے دیتا ہے الٹی پلٹی, اور منسٹر جا کے وہ بیان جاری کر دیتا ہے. اس میں اب اگر سوال یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ہے یہ, تو یہ کہنا کہ جی مافیا ہے, یہ ہے, وہ ہے, اس کو ایڈریس کرنا کیا ہندوستان کی حکومت, ہندوستان کا وزیر اعظم کوئی آ کے ایکشن لے گا یہاں آ کے کہ یہ گندم کو کیوں نہیں مل رہا فرٹیلائزر؟ یہ بھی گزشتہ حکومتوں پر دیکھیں اس میں دیکھیں ذمہ داری ہے. ذمہ داری اس طرح بنتی ہے, چیف منسٹر, اس کے بعد جو منسٹر ایگریکلچر اور انڈسٹری سے یہ ڈیل کرتا ہے وہ منسٹرز, اور اس کے بعد بیوروکریٹک سٹرکچر. ان میں جب کوآرڈینیشن ہوگی, فیصلہ اوپر سے ہوگا, اور اس کے بعد امپلیمنٹیشن جو ہے وہ منسٹر اور بیوروکریٹک سٹرکچر کریں گے. اور اگر یہ کوآرڈینیشن نہیں ہو رہی تو بڑی آسانی سے بیوروکریسی ایک سائڈ پہ ہو جاتی ہے, کیونکہ بیوروکریسی سے ان کو جو شکایت ہے اس کی کئی وجوہات ہیں. بیوروکریسی کو دلچسپی نہیں ہے کہ ان کو کوئی ریلیف بنے, وہ ان کے اپنے مسائل ہیں. لہٰذا اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو ہورڈنگ کر رہے ہیں وہ آزاد ہیں. وجہ یہ ہے کہ اگر آپ ہورڈنگ ہو رہی ہے کسی ڈسٹرکٹ میں, کیسے یہ ممکن ہے کہ وہاں کی پولیس اور وہاں کی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو پتہ ہی نہیں ہے کون ہورڈنگ کر رہا ہے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا. ان کی انفارمیشن ہوتی ہے اس بات کے اوپر, اور وہ کریں, اور وہ اسی صورت میں کریں گے جب چیف منسٹر اور کنسرن منسٹر جو ہے وہ اس چیز کو آگے چلانے کی کوشش کریں گے. اگر ان کی کنسیڈریشن کچھ اور ہے. کیا ہے خاور, سوال آپ سے ہے کہ زرعی ملک ہونے کے باوجود کبھی گندم کا بحران, کبھی چینی کا بحران, اب کھاد کا بحران. وزراء کہہ رہے ہیں کہ کوئی بحران نہیں تو کیوں چین سے منگوائی جا رہی ہے, بحران نہیں تو کیوں وزیر اعظم نوٹس لے رہے ہیں؟ اچھا, جو سلمان صاحب نے بات کی نا کہ اس سال 34 لاکھ ٹن فرٹیلائزر یوریا پیدا کیا گیا, کھاد موجود ہے, اور یہ پاکستان کی ہسٹری کی تاریخ میں سب سے زیادہ کھاد پیدا ہوئی ہے. ظاہر ہے آپ کے ایگریکلچر سیکٹر کے اندر ڈیمانڈ ہے, اور جو لاسٹ 1-2 سال کے دوران کافی زیادہ پیسہ بھی پمپ ان ہوا ہے. یہ سارے زمینی حقائق موجود ہیں, لیکن بالکل صحیح کہا گیا کہ اس کی کوئی دلیل اور کوئی توجیہ نہیں ہے کہ آپ کے ملک کے اندر یہ چیز موجود ہے اور پھر بھی اس کا آپ نے کرائسس خام خواہ میں پیدا کر دیا ہے. تو ظاہر ہے اس کی ریفلیکشن تو ایونچولی پھر ہمارے سائیں عثمان بزدار صاحب کے ساتھ آتی ہے کہ اگر ایک چیز موجود ہے, لوگوں کو ضرورت ہے, سپلائی ڈیمانڈ آپ نے اس کو بحال کرنا ہے, تو آپ کیسے کریں گے؟ مجھے جو چیز سمجھ آتی ہے اور جس کا بارہا ہم نے ذکر بھی کیا ہے کہ آپ نے اتنی زیادہ پوسٹنگ اینڈ ٹرانسفرز مختلف ضلعوں کے اندر ڈی سی اوز کی ہیں, اور اتنے تواتر کے ساتھ کی ہیں کہ ایک ڈی سی او جا کے بیٹھتا ہے, وہ اب اس ضلع کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے, اس کو سمجھ آتا ہے, تو اس کے بعد اس کا اگلا پوسٹنگ جو آرڈر آ جاتا ہے, اور یہی کنٹینیوسلی چیزیں چل رہی ہیں. ابھی ہم بات کر رہے تھے, یہ جو واقعہ ہوا آج سانحہ, ریسنٹلی کو کیپٹن مشتاق صاحب تھے ٹورزم ڈپارٹمنٹ کو, سنا ہے کہ وہ کافی اچھے آفیسر تھے اور یہ اس کی ذمہ داری تھی مینیج کرنا. اب وہ اس ڈپارٹمنٹ کے اندر کو بندہ ہی کوئی نہیں ہے, تو اب سائیں عثمان بزدار صاحب ہیں اور ہمارا سب سے بڑا صوبہ ہے, وقت کم, مقابلہ سخت,
اب اگر چیزیں موجود ہیں اور اس کے باوجود بھی قلت پیدا ہو رہی ہے تو اس کی واحد اور واحد ایک ہی چیز سمجھ آتی ہے کہ آپ کا جو انتظامی کنٹرول ہے وہ کمزور ہے. اگر چیز موجود ہے اور پولیس اور انتظامیہ چاہے کہ وہ لمحہ فکری ہے، ایک چیز ملک میں موجود ہونے کے باوجود عوام کو ہی دستیاب نہیں ہے. پروگرام میں ایک بریک کی جانب جانا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. بات سانحہ مری کی ہو یا پھر کھاد بحران کی، بحران بذات خود ہی تشویشناک تب ہوتا ہے جب اس بحران سے سیکھا نہ جائے. تو سوچئے، غور کیجئے، وقت کم ہے. اللہ حافظ. دنیا خبر کی دنیا